ایسوں کے بارے میں اگر کہیں کہ وہ یہ کہتے تھے، وہ کرتے تھے، فلاں کا مال کھا گیا، فلاں پہ ظلم کر دیا، اہل بیت پر یہ کرتے اور وہ کرتے تھے، استغفر اللہ، جب تک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا تب تک اہل بیت کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا۔ صحابہ نے بتایا کہ اہل بیت کا مقام مرتبہ یہ ہے، یہ حدیثیں صحابہ نے اہل بیت کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں اور بیٹیاں ہیں اصل میں۔ حسن و حسین اور علی رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی پاک نے دعا کر کے اہل بیت میں شامل کرایا۔ وہ غامدی صاحب ہیں، ذرا ان کا مزاج کھلا سا مزاج ہے، وہ کہتے ہیں بھلا داماد بھی اہل بیت ہوتے ہیں؟ یہ بات ان کی درست ہے نا، داماد تو اہل بیت نہیں ہوتے، یہ بات تو ٹھیک ہے نا، ورنہ سی عثمان بھی آپ کے داماد تھے نا، دورے داماد تھے نا، تو وہ تو اہل بیت میں نہیں ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ عطا کر دے۔ علی پر اللہ کا فضل ہو گیا، حسن و حسین پر بھی اللہ کا، اللہ ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل کر لے، یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ دعا کی، یہ فضل، یہ فضیلت، یہ شرف ان کو بھی نصیب ہو گیا۔ یہ لوگوں نے ویسی باتیں بنائی ہوئی ہیں جو بڑا ظلم، فلاں نے فلاں پہ ظلم اٹھایا، استغفر اللہ۔ اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں؟ رحماء بینہم، ان کے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی تھی۔ کیا کر دی تھی؟ الفت ڈال دی تھی۔ یہ بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن گئے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے مواخات قائم کی، بھائی بھائی چارہ، مہاجر اور انصاری، مہاجر اور انصاری دونوں کو ملا دیا، بھئی آپ ان کے بھائی ہیں، آپ ان کے بھائی ہیں، ایسے بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ اسلام کا سپورٹ کا ایک طریقہ تھا۔ وہ تو بے سر و سامان ہو کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، مال و متاع، اپنے سلسلے، کاروبار، ساری چیزیں چھوڑ کر بے سر و سامان مدینہ میں آ گئے تھے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اتنی جان نثاری تھی کہ ایک انصار کہتا ہے مہاجر کو، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میری دو بیوی ہیں، میری دو بیوی ہیں، آپ جون سی چاہتے ہیں میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ اسے نکاح کر لو، یہ میرا مال ہے، جتنا مال حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کر لو۔ اللہ کے فضل سے صحابہ بھائی بھائی بن گئے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، صحابہ کو تو اللہ نے انسانیت کی صلاح اور فلاح کے لیے پیدا کیا تھا۔ پہلے شروع سے بتایا، اگر آج ہم مسلمان ہیں تو صحابہ کی برکت سے ہیں، صحابہ نہ ہوتے تو شاید آج ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کہتے ہیں خود بھوکے رہ کر دوسروں پر اِثار کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے اوصاف قرآن میں بیان ہو گئے نا۔ ان کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں ایسا اور ایسا تھا؟ صحابہ مخلصین تھے، کمال کی ان کے اندر ہمدردی تھی، الفت تھی، محبت تھی۔ ایمان کی برکت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اخوت اسلامی میں وہ پرور دیے گئے تھے۔ لہذا صحابہ کے بارے میں اگر کوئی شخص بری بات کرتا ہے نا، سمجھ لیں کہ وہ برا شخص ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں، اب وقت نہیں ہے ورنہ ایک تعبیر پیش کریں کہ آپ نرم گوشہ ان کے لیے رکھیں۔ ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمیں سختی کرنے کا کہا گیا؟ نبی کو تو اللہ نے کہا کہ آپ ان کے لیے کیا کریں، اور ہم کیا سختی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دیں۔ انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے سے بے تقاضا بشریت ان سے ایسی ویسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، شاید آپ کو ناگوار گزرے، میرے محبوب ان کو معاف کر دیں۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ اکبر، یہ خالص ہیں، یہ تیرے ہیں خالص، ان میں کوئی کھوٹ نہیں، یہ میرے ہیں، ان میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے تقوی کو دیکھا، سوائے تقوی کے ان کے دلوں میں کچھ نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غنچہ، ایک باغیچہ سجایا، رنگ برنگے پھول ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، ابو ہریرہ ہے، وغیرہ وغیرہ،
یہ ایک باغ تھا نبوت کا، گلستان جن کو کہتے ہیں، گلستان نبوت تھا، رنگ برنگے پھول تھے۔ اب جو خبیث ہے، خبیث، اس کو خوشبو تو نہیں اچھی لگ سکتی ہے، سمجھ تو نہیں آئی، اس کو خوشبو نہیں اچھی لگتی نا، وہ تو گندا ہے نا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، پر اب گندا ہے، اس کو یہ خوشبو اچھی نہیں لگی۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے لِیَغِیظَ بِهُمُ الْکُفَّارُ، یہ صحابہ اس لیے ہیں تاکہ کافروں کے دل جلے، اور قیامت تک کافروں کے دل اصحاب محمد کے ذکر سے جلتے رہ جائیں گے، قیامت تک۔ منافقین، ملحدین، زندیق، منافقین، ان کے دل جلتے رہ جائیں گے۔ ان کے پاس کون سا اسلام ہے بتاؤ جی؟ اسلام تو وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا اور صحابہ کی موجودگی میں اترا، اور صحابہ اس دین کے راوی بن گئے۔ آپ راویان اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کو مانتے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ ہے، دنیا کی بے حقیقت بات ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر کوئی شخص اصحاب محمد کے بارے میں بری رائے رکھے تو آپ یقین کر لیں، آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یہ بیمار ہے، یہ مریض ہے، یہ دیوانہ ہو گیا، اس کو اس کے نفاق نے مار دیا۔ نشانی بتا دی نا آپ کو، پہچان کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ اپنی نسلوں میں یہ بات چھوڑ کے جائیں، بیٹا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجبوری ہے، ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ کوئی نامہ اعمال میں چیز ہو یا نہ ہو، ایک چیز اللہ کے پاس لے کر جائیں، قبر میں زمین کے نیچے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ادب لے کر جائیں، اللہ آپ کا ادب کرے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے، غلط ہے؟ اللہ پوچھے میرے بندے کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ تیرے نبی کی ساتھیوں سے محبت لے کر آیا ہوں، رب قریب راضی ہو جائیں گے کہ نہیں راضی ہوں گے؟ اللہ ہمارا راضی، ہم مواحد ہیں اللہ کے، ہمارے نام اعمال میں شرک نہیں ہے، عقائد میں شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اعمال میں بدعت نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ ڈھیروں زمین آسمان کے درمیان سمو سکتے ہیں وہ گناہ، لیکن ایک چیز لے کر جانی ہے اللہ کے پاس جو معافی کا موجب بن جائے گی، گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور باعث بن جائے گی، وہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کسی صحابی کے متعلق منفی رائے نہیں رکھنی، کسی صحابی کے متعلق ذرہ برابر بھی بغض نہیں رکھنا۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں، شاید ذکر اثر گڑبڑ ہو گیا معاملہ، مجھے یاد نہیں رہا، یاد رکھو کہ جو شخص اولیاء اللہ کا دشمن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ذرا بولے بھی صحیح، کوئی بات نہیں، خیر، دشمن ہوتا ہے، اس کی اللہ کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ کیا؟ اللہ کے ساتھ، من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ بتائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اولیاء اللہ تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے ولی کی کیا تعریف ہے؟ جس کو ولی اللہ کہتے ہیں، کیا تعریف ہے؟ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو، کیا ہو؟ آپ کا پیروکار ہو، وہ اللہ کا۔ اصحاب آپ کے متبعین تھے کہ نہیں؟ اللہ جو کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ متبعین تو صحابہ تھے نا، لمن اتبعک من المؤمنین، یہ اتباع کرنے والے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے۔ تو جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھے، اللہ کی اس کے ساتھ جنگ ہے، اور جس کی اللہ کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے وہ کبھی کامیاب و کامران، شکست، ذلت، رسوائی، ناکامی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ جیت اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقدر بنا دی، اور ان کے دشمنوں کی طرف سے اللہ خود لڑتا ہے۔ اصحاب محمد کے دشمنوں کی جانب سے اللہ خود لڑتا ہے، وہ تو اللہ کی جنت میں پڑے ہیں، یہ برے زمین پر ان کو متون کر رہے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، صحابہ کی بدخوئی کرتے ہیں،
ان کے دھوبی بنے ہوئے ہیں، دھوبی. غیبت کریں گے نا، غیبت برائی کریں گے، اگلے کے گناہ ہی دھوئیں گے نا. میری اور آپ کی کوئی پیٹھ پیچھے بات کرے، ہماری پیٹھ پیچھے بات کرے، ایسے ہی نا، تو ہم یہ کہتے ہیں چلے اللہ اس کے ہمارے گناہ معاف کر دے گا، ایسے ہی ہے نا. تو ہر دم صحابہ کی غیبت ہو رہی ہے، لوگ ان پہ تان کر رہے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیں، جو ہوتا ہے نا دشمن صحابہ، دشمن وہ مرنے سے پہلے، مرنے سے اس کا دل مر جاتا ہے. آپ کو چلتا پھرتا ہے کہ انسان نظر آتا ہے، دیکھو یہ تو چل پھر رہا، ہل چلا رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، دل مر گیا. اور مسلمانوں اصل زندگی جو ہے، اصل زندگی انسان کی دل کی زندگی ہے. دل کی موت ہی حقیقی موت ہے. انسان زندگی کا سرور، راحت، لذت ختم ہو جاتا ہے. بے چین، بے قرار، مضطرب انسان، گھبراہٹ کا سامنا کرتا ہے، پریشانی کا سامنا ہر وقت کرتا رہتا ہے. یہاں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، شاید بتائیے ابو الباسط بھائی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں نا، صحابہ کا ذکر اور ابن تیمیہ کا ذکر بھی ضروری ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ابن تیمیہ امت کا محسن ہے نا، اور ابن تیمیہ کا مقام امت میں وہ ہے جو اصحاب محمد میں ابو بکر کا تھا. سمجھائی کہ نہیں؟ ابن تیمیہ بہت بابرکت انسان ہے. ابن تیمیہ جیسا چشم فلک نے 728 میں فوت، اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے نہیں دیکھا. آپ فرمایا کرتے ان فی الدنیا جنہ، ان فی الدنیا، بھئی دنیا میں بھی ایک جنت ہے. ہم تو سنتے ہیں نا آخرت میں جنت ملے گی، یہ بات تو حق ہے. دنیا میں بھی جنت ہے. من لم يدخلها لم يدخل الجنت الآخرہ، لم يدخل الجنت الآخرہ، لا يدخل الجنت الآخرہ. من لم يدخلها، جو دنیا کی جنت میں داخل نہ ہو سکا، لم يدخل جنت لا يدخل جنت الآخرہ، وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. وہ جنت کیا ہے؟ اللہ کی محبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کا ادب، اللہ کی تعظیم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت. یہ اللہ کی جنت ہے. جس کے دل میں یہ ہے وہ پرسکون انسان ہے. اللہ نے اس پر بہت بڑی مہربانی کر دی ہے. تو یاد رکھیں کہ جو رسول کریم صحابہ کا دشمن ہے، بغضی ہے، مرنے سے پہلے اس کا دل عرصہ پہلے مر جاتا ہے. اللہ کسی کا دل نہ مارے، بہت بڑی پریشانی ہے. یہ بہت بڑی پریشانی ہے. تو صحابہ کے دشمن کو سزا کیا ملتی ہے؟ بولیں، 2 سزائیں ملتی ہے. ایک، اس کا دل مر جاتا ہے. دوسرا، اللہ کے ساتھ اس کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ کے ولیوں کا دشمن اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدردان بننا ہے، صحابہ کا ادب کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موقع تھا، بدر کا مقام تھا. اللہ یہ مٹھی بھر جماعت، یہ چند لوگ، بدر میں 313 کی تعداد تھی نا صحابہ کی. اگر اللہ تو ان کو ہلاک کر دے گا، ان کو پھر اس زمین پر تیری عبادت کو نہیں کرے گا. اگر آج ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں تو صحابہ کی وجہ سے کرتے ہیں. نبی پاک نے خود فرما دیا نا، وہ اللہ کی عبادت کرتے تو آج ہم کر رہے ہیں نا. اور جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے. اگر اللہ کی عبادت بھی کریں گے تو ساتھ 100 شریک بنائیں گے، اور کچھ نہیں. علی مشکل کشا تو ہے نا ان کا. سمجھ نہیں آئی؟ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کے حصے میں آتا ہے جو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں
صحابہ کو ماننے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. اگر مشرک ہے تو فوراً جان لے کہ یہ تو نبی پاک کے صحابہ کا دشمن ہے. 100 بار دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں لیکن دعویٰ میں سچا نہیں ہوگا، یقین کر لیں آپ. صحابہ سے ماننے کی بھی کوئی تقاضے ہے نا. صحابہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت شروع کر دیں گے. تیسے ہی کوئی بدعتی شخص ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں اور اس کے عمل میں آپ بدعت دیکھیں، یقین کر لیں صحابہ کو نہیں مانتا. کیوں؟ صحابہ کی برکت اس کو نصیب ہی نہیں ہوئی. کیسے ممکن ہے میں کہوں میں سے اصحاب محمد سے محبت کرتا ہوں اور میرے نامہ اعمال کا آپ جائزہ لیں تو بدعات کے سوا کوئی چیز ہی نہ ملے، تو پھر میں کیسے صحابہ کو مانتا ہوں؟ صحابہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جن کو اللہ نے معیار ایمان بنایا. کیا بنایا؟ معیار ایمان. ایک اللہ نے کسوٹی پیش کیا نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ایسے مان لیں جیسے تم ایمان لائے ہو، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. ہدایت کا معیار کون ہے؟ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں، اکثر مقامات پر کہتا ہوں، اصحاب محمد جو ہیں یہ ایمان کی دلیل اور نشانی ہے. کوئی مومن ہو؟ جی میں انشاءاللہ مومن ہوں. دلیل دکھاؤ. اگر اصحاب محمد سے محبت ہے تو یہ مومن ہے. اگر صحابہ کا دشمن ہے، بغضی ہے، تو مومن. اور یاد رکھیں کہ جو صحابہ کا دشمن ہے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومنین، اور آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ان کی اپنی کی خاص ٹرم ہے، اصطلاح ہے. اس اصطلاح میں مومن اس کو کہتے ہیں جو ان کا ہے، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کافر ہوتا ہے. مسلمان بولے سے ہیں نا، بولے سے ہیں. ہمیں نہیں پتہ نا، ہم دشمن کی سازشوں کو نہیں سمجھ سکے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور آپ کے اصحاب کے دشمنوں کی سازشوں کو نہیں سمجھ سکے. ان کی اصطلاح میں مسلمان کافر کو کہتے ہیں. آپ ان جیسے بن جائیں، ماتم بھی شروع کر دیں، سب کچھ کریں، آپ ان کے نہیں بن سکتے. کیسے بنیں گے؟ ابو بکر عمر سے بری ہو جائیں، ابو بکر عمر پر تبرہ کریں تو آپ کو سینے سے لگا لیں گے. آپ تو مومن بن گئے ہیں، پہلے مسلمان تھے. آپ کیا بن گئے؟ آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ مسلمانوں سے ان کی گراں قدر متاع، قیمتی متاع چھیننا چاہتے ہیں. وہ اصحاب ہیں. اصحاب تو ہمارا ایمان ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو صحابہ پہ تنقید وہی کرتا ہے جو برا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کرے گا اپنا بگاڑے گا. نبی پاک کے صحابہ کا کوئی کچھ بگاڑ سکا اور نہ بگاڑ سکتا، نہ کوئی بگاڑے گا. کیسے؟ آپ ذرا غور فرمائیے. صحابہ کرام کو اللہ نے جب معیار ایمان ٹھہرایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے یہ عظیم المرتبت لوگ ایمان لے آئے. کون لوگ؟ عظیم المرتبت لوگ ایمان لے آئے. قالوا انؤمن آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ماں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ شان والے ہیں، عقل والے ہیں، مرتبے والے ہیں، درجے والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بے وقوف ہیں. الا انہم السفہاء، اللہ کہتے ہیں یہی بے وقوف ہیں جو اصحاب محمد کو بے وقوف کہتے ہیں. انہوں نے اب دیکھیں برا کہا، صحابہ کو برا کہا. دفاع کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے دفاع کیا. یہ بات حقیقت ہے نا. جن کا دفاع اللہ کرے ان کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں نا بگاڑ سکتے. کوشش کی انہوں نے ابو بکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لیں. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ کہا کوشش کی کہ نہیں کی کہ صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دیں. کوشش کی نا کہ نہیں کی؟ کر سکے جدا؟ ادھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے، آپ کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے، اور ادھر ابو بکر کی قبر ہے. دنیا میں بھی اکٹھے تھے، قبریں بھی، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے وہاں صدیق بھی اٹھیں گے، عمر بھی اٹھیں گے. یہ بات تو درست ہے کہ نہیں ہے جی؟ کوشش بڑی کی انہوں نے. او جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی جی فاطمہ اہل بیت کی ایک نمائندہ فرد تھی، ان کا باغ چھین لیا. فدق کی زمین ابو بکر نے چھین لی تھی. الزام دھرا.
ابو بکر ایسے تو نہیں تھے نا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابو بکر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ساتھی تھے، لیکن یہ تہمتیں لگاتے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ آج ہم اگر صحابہ کی حمایت میں، ان کے دفاع میں بات کرتے ہیں تو اپنے دامن کو جو گناہوں سے لسڑا ہوا اس کو دھونے کے لیے کرتے ہیں، وہ تو ہمارے محسنین ہیں نا، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہم صحابہ کی بھلائی کی بات کریں، اپنے گناہوں کی معافی کی بات کریں؟ ہم ان کا دفاع نہ بھی کریں تو اللہ رب العالمین ان کا دفاع کر دیا ہے، کیا کہ نہیں کیا؟ تو جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے تیسے ہی اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، کل بھی اور آج بھی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں ویسے ہی بیچارے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دے تو اپنی صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہ کیا کریں۔ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ تو نمازی ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، اچھے انسان ہیں، تو چلے کسی اور کھاتے سے ان کے عمل ضائع کراتے ہیں، ان کو خبر ہی نہ ہو، بے خبری میں عمال ضائع کرا دیتے ہیں۔ اگر آپ غلطی پر ہیں، اپنے دفاع میں بات کریں گے تو ڈبل غلطی ہے نا، ہے غلط اور اپنا دفاع کر رہے ہیں، سمجھ تو نہیں آئی؟ اگر آپ کی غلطی نہیں اور آپ کے حوالے سے کوئی زیادتی والا معاملہ ہے، اس کو اللہ کے سپرد کر دے، زبان بند کر دے، زبان۔ میں آپ کو یقین اور وثوق سے کہتا ہوں چھوٹا بات بڑی کرنے چلا ہوں، وہ شخص آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ سے معذرت کرے گا، میں نے آپ پر تہمت لگائی تھی، میں نے آپ سے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، حق تلفی کی تھی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اس دن کا انتظار کرے، خواہ 20 سال کے بعد آ جائے۔ یہ تو ہمارا معاملہ ہے، یہ تو اگر جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، جیسے نبی پاک اور اصحاب محمد کے شامل حال ہو گئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ بتائیں صحابہ کو کوئی بگاڑ سکا کچھ؟ صحابہ تو آسمان دنیا کے ستارے ہیں، کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ ایک چمکتے دمکتا ایک چاند ہے نا، چاند، اس کے گرد ستاروں کا جھرمٹ ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے گاؤں میں کبھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کتے کبھی کبھی اوپر منہ کر کے بھونکتے ہیں، وہ چاند کو سمجھے کہ یہ روٹی ہے، نیچے گرے گی تو کھاؤں گا، سمجھ تو نہیں آتی؟ تو چاند کو کتنا نقصان کو کتا بھونک کر سکتا ہے؟ جی بولیں، سمجھ نہیں آئی؟ جن کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، ایسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے ارد گرد وہ ستاروں کا جھرمٹ ہوتا تھا، ستاروں کا جھرمٹ ہوتا تھا۔ اور کسی کو کہا بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلوہ بتا دو، کیا بتا دو؟ حلوہ بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، کہتا ہے کبھی آنکھ بھر کر دیکھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، کیا بتاؤں نبی پاک کا چہرہ کیسا تھا۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کیسر و کرسا کے بادشاہوں کے دربار بھی میں نے دیکھے، وہاں ان کی رعایا اور ان کے جو لوگ تھے جی، ان کا برتاؤ بھی ان کے ساتھ دیکھا، لیکن میں قربان جاؤں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، ان جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ نبی پاک وضو فرماتے ہیں تو پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، نبی پاک کا پاک پانی اپنے وجود پر مل لیتے تھے، آپ کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا کر اپنے جسموں پہ مل دیتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر لمحہ رب کی رضا کے متلاشی بنے ہوئے تھے، وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی نصرت میں زندگی گزارنے والے یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو جو دعویٰ ایمان رکھتے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین، وہ صحابہ ہیں ان کے ساتھی بن جاؤ۔ اللہ کے جدید اور پسندیدہ بندے تھے، غلطیاں کرتے تھے، بڑی بڑی غلطیاں ان سے ہو جاتی تھی۔ آج کتنے برے ہیں، صحابہ کی غلطیاں چن کے بیان چنتے ہیں، غلطیاں چنتے ہیں۔ بھائی اللہ کے لیے اگر صحابہ کو مانتے ہیں تو یہ دروازہ نہ کھولیں،
آخر آپ ہی دو صحابہ کو تو مانتے ہی ہے نا، دو صحابہ کو تو پھر آپ ہی مانتے ہیں نا، پھر وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے، بہتر ہے اس دروازے کو بند رہنے دیں۔ کیا خیال ہے جی؟ تو اس لیے صحابہ کا ادب چاہیے۔ صحابہ ایسے نہیں کہ جن کی ہم غلطیاں، میں اپنے کالے دل کو نہیں دیکھتا، مجھے حق کیا ہے کہ میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں چنوں؟ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو چاہیے تھا کہ مجھے صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرتا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، انسانوں کی صلاح فلاح کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ میری صلاح فلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، میں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان کی غلطیاں چنتا ہوں۔ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ ہمارا حق کیا بنتا تھا؟ حق یہ بنتا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی اگر کوئی غلطی کہیں پڑھتے ہیں، ان سے یہ غلطی ہوگی، اللہ تو اس صحابی کو معاف کر دے۔ یہ اچھوں کے کام ہے۔ کن کے کام ہے؟ اچھوں کے۔ جو برے ہیں وہ کیا؟ دیکھ لو جی، دیکھ لو جی، یہ کیا کر دیا، یہ کیا وہ کر دیا، باتیں کر رہے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقوا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بعد والے اللہ جو ہمارے بھائی صحابہ، اسلاف امت، صلحاء امت، اولیاء اللہ جو پہلے چلے گئے، اللہ تو ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ اچھوں کے کام ہیں۔ جو برے ہیں وہ کیا کریں؟ غلطیاں چنتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کے مطلب ہمارے دل میں بغض نہیں، کہیں غل نہ آ جائے، غل، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، وہ ہمارے دل میں نہ آ جائے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو رافضی ہے نا، تبرعی، صحابہ پہ تبرع کرتے ہیں، مال فہم ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے ان کو انصاف کا کہا تھا کہ ان کی مدح کرو۔ کیا کرو؟ بجائے صحابہ کی مدح کر کے انہوں نے ظلم کو روا سمجھا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ان کو مال فہ سے کچھ نہیں ملے گا کہ ظالم بن گئے، منصف نہیں بنے۔ مال فہ تو ہوگا انصاف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ائمہ پہ رحمت فرمائے، ہر پل انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑا، ہر دم۔ صحابہ کے بغیر ہم نہیں جی سکتے۔ جو کہتا میں صحابہ کے بغیر جی سکتا ہوں، ہمیں جی کے دکھائے۔ نہ اس کی عزت محفوظ، نہ اس کا دین محفوظ، نہ اس کی دنیا محفوظ، نہ اس کی آخرت۔ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ انسان جو صحابہ کا دشمن بن گیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی ایک وصیت فرمایا، لا تسبوا احدا من صحابی، احدا من اصحابی، میرے کسی ایک صحابی پر بھی تنقید نہیں کرنی۔ صحابہ تنقید سے ماورا ہستی ہیں، تنقید سے ماورا، صحابہ تنقید سے ماورا۔ برے لوگ تنقید کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھاتے، ایسے ایسے ایسے، معاویہ نے یہ کیا، ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، کہتے رہ گئے، کہتے رہ گئے، اپنے ہی کچھ بگاڑا۔ اصحاب کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ جو بگاڑ سکا نہیں نہ بگاڑ سکا کوئی، اور بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے نبی پاک فرمایا، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی صحابی کے بارے میں منفی رائے نہیں رکھنا۔ یہ معنی ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا۔ یہ پہلے حدیثیں سنا چکے ہیں، ہم آپ کو ادھر عرض کر چکے ہیں، اور قرآن صحابہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب فرمایا، اول مخاطب اس کے صحابہ ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے مومن یہ، مومن یہ، مومن یہ، وہ کون مومن؟ صحابہ ہے نا۔ یہ کہتے نہیں جی اس وقت تو مومن تھے اور بعد میں کیا ہو گیا، یہ کافر مرتد ہو گئے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، منہ پہ یعنی بات کرے تو شرم آتی ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں کہ صحابہ کے متعلق یہ رہے کہ بعد میں یہ دین کو چھوڑ گئے تھے، جبکہ اللہ نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بات جاری کر دی کہ جو صحابہ ہیں اس امت کی امان ہے، امت کی امان ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت کی صلاح فلاح تو صحابہ کی محبت میں ہے اور ان کی پیروی میں ہے، اور یہ کہتے مرتاد ہو گیا، امت کس کھاتے جائے گی؟ وہی اترتی تھی ان کی موجودگی میں، ان پر اعتماد نہیں تو وہی پہ اعتماد کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا انہوں نے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا رنگ، پہلے بھی بتایا نا جی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ رنگ ہوتا ہے نا، یہ کون سا رنگ ہے؟ یہ سبز رنگ ہے، یہ کون سا ہے جی؟ یہ سفید ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ فلاں رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ کا بھی رنگ ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ کوئی آپ سے سوال کرے کہ اسلام دین اللہ کا رنگ، اس کو بھی سیمپل ہمیں بتائیں، اس کا نمونہ دیں، کوئی اس کی کوئی مثال پیش کریں۔ اللہ کے رنگ کی کوئی مثال دیکھیں نا، یہ رنگ تو سفید ہوا، وہ سبز ہو گیا، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بھئی اللہ کا بھی رنگ ہے تو وہ کیسے ہے؟ جھٹ سے کہیں گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ اللہ کے دین کا رنگ چڑھ گیا تھا کہ نہیں چڑھا؟ سبحان اللہ، کتنے عظیم لوگ تھے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھتے ہوتے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا، نبی پاک ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، مغفرت کی، اللہ کی رحمت ان کے لیے مانگتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ لِیَغِیظَ بِهُمُ الْکُفَّارُ، آج کافر ہیں، ان کے دل جلتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں جب صحابہ کا ذکر خیر ہو۔ لہذا مسلمانوں، اپنے دین کی خیر مناؤ۔ یہ دنیا چند روزہ ہے جی، ہم نے سدا یہاں نہیں رہنا۔ یہ مکان جن میں ہم رہتے ہیں ہم نے نہیں بنائے، ہمارے بڑوں نے بنائے تھے، تو آج نظر نہیں آتے وہ بڑے کہاں ہیں۔ ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، زمین کے نیچے جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ ہمیں فوز و فلاح کا مالک بنائے، کامیاب و کامران کر دے، اصحاب کی محبت پر اللہ قائم و دائم رکھے، تو اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ ہم اپنے رب سے دستبستہ ہو کر دعا کرتے ہیں، میرے مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اسلاف امت، ائمہ محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنا دے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ میرے مولا اپنی محبت، اپنی خشیت اور تعظیم ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ ہم جئیں تو تیری محبت پر جئیں، تیری خشیت پر جئیں، تیری تعظیم پر جئیں۔ اللہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت پر، آپ کی محبت و تعظیم پر جئیں۔ اللہ صحابہ کی تعظیم اور محبت پر جئیں۔ میرے مولا کریم ہمیں کامیاب و کامران کر دے، اللہ ناکامیوں سے بچا۔ اللہ جیسے تو فرماتا ہے نا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ اس آیت کا ہمیں بھی مصداق ٹھہرا، روز آخرت جسے تو اپنے نبی کے دشمنوں کو رسوا کر دے گا، نبی کے صحابہ کے دشمنوں کو رسوا کرے گا۔ اللہ اس دن ہمیں عزت دینا اور اپنے نبی کے صحابہ کا ہمیں ساتھ نصیب کرنا۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔